علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے اور برے خوابوں سے جان چھڑانے کا طریقہ کیا ہے، اور کسی بھائی کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی برا خواب آتا ہے، وہ خواب میں کوئی حادثہ دیکھتے ہیں، کوئی برا منظر دیکھتے ہیں اور چند دنوں کے بعد وہ اسی طرح خواب میں پورا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سنن ترمذی اور دیگر حدیث کی کئی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے برے خوابوں کے متعلق کہ برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے۔ یہ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں، اور یہ چار کے قریب ایسے اعمال ہیں جن کا اہتمام فوراً برے خواب کے بعد کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ خواب نقصان دہ نہیں رہتا ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے اور اسے بشرۃ من اللہ کہا جاتا ہے، اور ایک خواب شیطان کی دار اندازی ہوتی ہے۔ شیطان برے خواب جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتا ہے، ہوتے سب اللہ کی طرف سے ہیں لیکن شیطان اس میں دار اندازی کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں برا خواب آئے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو، یہ پہلا کام کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اس کے علاوہ بھی کئی الفاظ ثابت ہیں، کم از کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اپنی کروٹ کو چینج کر لو، یعنی جس پہلو پر لیٹے ہو اس کو چینج کر لو، دائیں لیٹے ہو تو بائیں ہو جاؤ، بائیں لیٹے ہو دائیں ہو جاؤ، یا دائیں لیٹے ہو سیدھے ہو جاؤ، یعنی اپنی کروٹ کو چینج کر لو، تبدیل کر لو۔ یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام آپ نے فرمایا کہ یہ خواب برا جو ہے وہ کسی کو نہ بتاؤ، یعنی برا خواب اس طرح عام لوگوں کو نہ سناؤ۔ یہ 4 کام کرنے ہیں، اور بعض روایات میں 5ویں کا بھی ذکر ہے، اور وہ شاید یہ ہے کہ اگر خواب زیادہ خطرناک ہو تو پھر آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ تو جس شخص کو برا خواب آئے وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے، تو آپ نے فرمایا یہ خواب اس کے لیے نقصان دہ نہیں رہتا۔ یعنی جس حدیث میں یہ 4 چیزوں کا ذکر ہے، سب سے پہلے بائیں طرف 3 دفعہ تھوکنا ہے، نمبر 2 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، نمبر 3 اپنی کروٹ چینج کرنا ہے، اور نمبر 4 کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب نقصان دہ نہیں رہے گا۔ بعض جگہ یہ اشارہ ملتا ہے، اور جو علماء تعبیر ہیں ان کی باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس شخص کو برے خواب آتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 اس کی روزی حلال نہ ہو، نمبر 2 وہ جھوٹ بولتا ہو، اپنی گفتگو میں اکثر جھوٹ بولتا ہو، دروغ گوئی کرتا ہو، اور نمبر 3 وہ نمازوں کے قریب نہ جاتا ہو، نمازوں میں سستی کرتا ہو۔ تو ایسے شخص پر شیطان مسلط رہتا ہے، اور ایسے شخص کو شیطان خوابوں میں پریشان کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہیں، اپنی روزی حلال کمائیں، اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اپنی زبان جو ہے اس کو جھوٹ سے بچائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور برا خواب آئے تو ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ برا خواب ہر کسی کو آ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو نہیں آ سکتا، لیکن ان لوگوں کے عام خواب، زیادہ تر خواب اچھے ہوتے ہیں، اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حرام کماتے ہیں، نمازوں کے قریب نہیں جاتے، ان کے عام خواب جو ہیں وہ برے ہوتے ہیں، ڈراؤنے ہوتے ہیں، خوفناک ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر یہ اس طرح کا خواب آتا ہے تو وہ جو شخص دیکھنے والا ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے، 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دے، اعوذ باللہ پڑھے، اپنے پہلو کو تبدیل کر لے، اور کسی کو اس خواب کی خبر نہ دے۔ ہاں اگر کوئی تعبیر جانتا ہو تو ایک جگہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی تعبیر کا علم ہونا چاہیے کہ یہ خواب کیوں آیا ہے، تو کسی معبر یعنی جو تعبیر کر سکتا ہو اس کو یہ خواب بتایا جائے، اور عام لوگوں کو نہ بتایا جائے، اس کی خبر کسی کو نہ دی جائے۔ تو اس طرح یہ خواب انشاءاللہ
خوفناک نہیں رہتا، اور ان چیزوں کا اہتمام رہے گا، یعنی نقصان دہ نہیں رہتا، ان چیزوں کا اہتمام اگر وہ کرے گا تو انشاءاللہ یہ خواب آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ اور اگر زیادہ خوفناک منظر دیکھتا ہے تو 2 رکعت نماز بھی ادا